السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں 10 محرم الحرام کو نواسے رسول جنتی جوانوں کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کے وقار کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے خاندان کو قربان کر دیا۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کون امام حسین؟ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی جس نے حسین سے محبت کی اس نے آقا سے محبت کی، جس نے حسین سے نفرت کی تو اس نے آقا سے نفرت کی۔ تو جو آقا سے نفرت کرے، امام حسین سے نفرت کرے، وہ دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو امام حسین سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ کربلا کی جنگ کیسے ہوئی جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ جب صحابہ رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو بادشاہ جو ہے فتنہ یہاں سے پیدا ہوا۔ یزید جو آپ کا بیٹا تھا، یزید پلید بنا، جو کہ بڑا مکار، لعین، بدبخت انسان تھا۔ اس کی حرکتوں کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ کتنا کمینہ انسان ہے یزید جس کا نام ہے۔ یزید جس نے اسلام کی ایسی دھجیاں اڑائی تھیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں لوگ شراب کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے تھے، اور اس نے شراب کو عام کر دیا۔ لوگ کھلم کھلا شراب پیا کرتے تھے، لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح کر رہے تھے، ایسے حالات اس نے بنا دیے۔ یہ خوبصورت کنیزوں کو بلاتا تھا اور ان کا ناچ دیکھتا تھا، انہیں نچاتا تھا۔ یہ حرکتیں تھیں یزید پلید۔ اس نے ایک خط لکھا اور مدینے کو بھیجا۔ اس وقت مدینے کے جو گورنر تھے ولید بن عقبہ، ان کے پاس اس نے خط لکھا، ایک لیٹر لکھا، خط گیا۔ خط کے اندر لکھا تھا کہ ولید بن عقبہ امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، دیگر صحابہ اکرام اور سارے مدینے والوں سے میری بیعت لے لو۔ ان سے کہو کہ تم اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو۔ خط کے اندر اس نے لکھا تھا، لیٹر کے اندر اس نے لکھا تھا، اب ولید بن عقبہ جو مدینے کے گورنر تھے، مدینے کا گورنر تھا، امام حسین کو پیغام بھجوایا۔ امام حسین اور دیگر صحابہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے تو اس نے کہا کہ یزید کا لیٹر آیا ہے، خط آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حسین ابن علی اور دیگر صحابہ اور مدینے والوں سے میری بیعت لے لو۔ اللہ اکبر مسلمانوں! امام حسین نے کہا اس طرح چھپ کر بیعت لینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر بیعت لینا ہی ہے تو گورنر ہاؤس کے باہر نکلو، علل اعلان مدینے کے جتنے افراد ہیں ان کو جمع کرو، ان کے سامنے کہو، اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، امام حسین نے جب اتنا کہا تو امام حسین وہاں سے چل دیے۔ ایک شخص تھا گورنر ہاؤس میں، مروان، جو کہ بڑا کمینہ انسان تھا، یزید کا دوست تھا مروان۔ اس نے کہا اے گورنر، اگر حسین یہاں سے چلے گئے تو بات خراب ہو جائے گی۔ تو جو گورنر تھے ولید بن عقبہ، انہوں نے کہا کہ اگر امام حسین ابن علی بیعت قبول نہیں کرتے ہیں تو میں کیا کروں؟ کہا قتل کر دو انہیں۔ اللہ اکبر! کہا قتل کر دو۔ امام حسین نے کہا بدبخت، تو مجھے قتل کرے گا؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں شیر خدا کا لاڈلا ہوں، میں شیر خدا کا لاڈلا ہوں، تو مجھے قتل کرے گا؟ امام حسین وہاں سے چلے گئے۔ امام حسین پہ بڑے دباؤ ڈالے گئے۔ امام حسین نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب ہم پر مدینے کی زمین تنگ ہو گئی، اب ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اب ہمارے امتحان کے وقت قریب آ گیا، اب ہمیں امتحان دینا پڑے گا، ہماری آزمائش کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں! امام حسین نے فیصلہ کر لیا مدینے کو چھوڑنے کا۔ اس لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا کہ مدینے میں خون نہ بہے، مدینے میں جنگ نہ ہو،
اللہ اکبر مسلمانوں، امام حسین کو صحابہ اکرام نے بڑا روکا۔ امام حسین کا چھوٹا سا قافلہ اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ چھوٹا سا قافلہ مدینے سے ہجرت فرما کر مکے کی طرف روانہ ہوا۔ نانا آقا حسین کے، مولا حسین کے مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے تھے۔ امام حسین مدینے سے ہجرت فرما کر اب مکہ جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے امام حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ جانے کے بعد امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ مولا حسین کی آنکھیں برس رہی ہیں، چشمان فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی، نواسہ رسول کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ امام حسین اجازت طلب کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں نانا کے روضے پہ، کہتے ہیں نانا جان، وہ مدینہ جس میں ہمارا بچپن گزرا، جس میں ہماری جوانی گزری، وہ مدینہ آج ہم سے چھوٹا جا رہا ہے، آج ہمیں وہ مدینہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ نانا کے روضے پہ گئے، اجازت طلب کی، سلام کیا، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ امام حسین نانا کے روضے سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روضے پہ آئے۔ وہاں آپ نے اجازت طلب کی، سلام کیا، بھائی حسن کی قبر انور پہ گئے، وہاں آپ نے سلام پیش کیا۔ اس کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ، جس قافلے کے اندر امام حسن کے بیٹے امام حسین کے بھتیجے امام قاسم بھی تھے، ننھے 6 ماہ کے علی اصغر امام حسین کے شہزادے علی اکبر، بہن زینب اور دیگر خاندان علی سے تعلق رکھنے والے افراد اس قافلے میں موجود تھے۔ اب یہ قافلہ مکے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب یہ مکے کی جانب روانہ ہوا تو پھر مکے میں امام حسین نے قیام کیا۔ پورے رمضان آپ نے وہیں کاٹے، رمضان کا وقت وہیں گزارا۔ پھر اس کے بعد جب کوفے والوں کو یہ معلوم ہوا، یہ خبر ہوئی کہ یزید جو ہے وہ تخت پہ بیٹھ چکا ہے اور یزید کی بیعت امام حسین نے قبول نہیں کی، امام حسین مدینے سے ہجرت فرما کے مکہ آ گئے ہیں اور یزید کی بیعت کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے، تو کوفیوں نے اب میٹنگ کی۔ کوفیوں نے مشورہ کیا کہ حسین ابن علی کو یہاں بلایا جائے، حسین ابن علی کو کوفے بلایا جائے، ہم امام حسین کی بیعت قبول کریں گے، ہم یزید لعین کی بیعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنا ہاتھ اپنا امام یزید کو نہیں بنائیں گے، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، بلکہ ہم حسین ابن علی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، مشورہ ہوتا رہا۔ اب جو معزز سرداران کوفے کے تھے انہوں نے خط لکھے اور مکے کی جانب روانہ کیے۔ امام حسین کو خط ملے جن خطوں کے اندر لکھا تھا، اے نواسہ رسول حسین ابن علی، ہم یزید کی بیعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنا امیر آپ کو بنائیں گے، اپنا خلیفہ آپ کو بنائیں گے، ہم یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے۔ امام حسین کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ کوفے آ جائیے گا۔ کافی خط آتے رہے، امام حسین نے مشورہ کیا تو آپ کے گھر والے اور صحابہ اکرام نے آپ کو روکا، کہا اے نواسہ رسول، صحابہ اکرام جو مکۃ المکرمہ کے تھے انہوں نے کہا کہ آپ وہاں نہ جائیے گا۔ ان کوفیوں نے امام حسن کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، امام حسن کو زہر وہیں دیا گیا تھا۔ آپ کے والد حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ امام حسین سے کہا آپ وہاں مت جائیے۔ کافی خط آتے رہے، خطوط کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس کے بعد ایک آخری خط آیا جس خط کے اندر لکھا تھا، اے حسین ابن علی، اگر آپ نہیں آئے اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ تم نے یزید کی بیعت قبول کیوں کی، تو ہم کہہ دیں گے مولا ہم نے تیرے محبوب کے نواسے حسین ابن علی کو دعوت دی تھی، ہم نے اس سے کہا تھا لیکن تیرے محبوب کا نواسا نہیں آیا۔ جب یہ خط کے اندر لکھا تو امام حسین کو وہاں جانا پڑا۔ انشاءاللہ العزیز اس کے آگے کا واقعہ نیکسٹ کلپ میں آپ کو سننے کو ملے گا۔